Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. انسان پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائی ہے اور اللہ نے ہم کو ایسا دین بخشا ہے، ایسی شریعت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ اب ہم کو کسی دوسرے مذہب کی ابتدا کرنے کی اور کسی دوسری تہذیب کو اختیار کرنے کی یا کسی دوسرے کلچر پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خزانے، بس وہ خزانے آدمی جیسے جیسے اس کے علم میں آتا ہے ان خزانوں پر اس کو عمل کرنا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی اختتام پر چڑھ رہی ہے، لوٹ رہی ہے۔ جس طریقے سے برف ہے، برف کی حیت ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ جب برف بھیجنے والا اس برف کو دھوپ کے راستے سے لے کر کے چلتا ہے تو برف بکے یا نہ بکے اس کا پگھلنا طے ہے۔ ایسی انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی انسان عمل کرتے ہوئے گزارے یا بد عملی کے اندر گزارے، تو دونوں بھی حالت میں انسان کی زندگی گزرنے والی ہے۔ سال بھی گزرتے رہیں گے، عمر بھی گزرتے رہیں گے۔ تو سال کا آنا یا اس پر خوشی منانا یہ ہمارے اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے ہم دیکھیں گے یہ سالوں کا عمر بدلنا اور اس پر خوشیاں یہ لوگ کیوں مناتے تھے، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تو مورخین نے لکھا کہ کبھی تاریخ لوگوں نے طے کی بادشاہوں کے عروج اور زوال سے۔ جہاں پر بادشاہ عروج پر پہنچی تو انہوں نے اس قوم نے تاریخ کو وہاں سے نوٹ کرنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں نے تاریخ طے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں 2022 ہے، تو یہ 2022 یہ تاریخ عیسوی تاریخ کہا جاتی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو لیا گیا۔ لیکن اس تاریخ کے اندر بھی حضرات مورخین کا کہنا یہ ہے کہ کچھ سال اس میں بھی کم ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں حضرت عیسیٰ جس وقت پیدا ہوئے تھے وہ پیدائش والے سالوں کو اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایسی تاریخات لوگ یاد دہانے کے لیے رکھا کرتے تھے، لیکن اسلامی تاریخ جو طے کی گئی ہے اور اسلامی مہینے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ محرم سے اسلامی آغاز شروع ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی کے تاریخ کے اندر بھی خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ تو ہماری جو اسلامی تاریخ حضرات صحابہ نے بنائی ہے اس کو ہجری تاریخ سے لیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ الگ ہے، آپ پیدا ہوئے وہ الگ ہے، مکہ کے 10 سال وہ الگ ہے، مدینہ کے 13 سال، یعنی ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے اور وہاں پر جو 13 سال زندگی گزاری تو ہجرت جو کی گئی اس ہجری تاریخ سے یہ اسلامی تاریخ کا تعلق۔ یہ ہجرت والا جو عمل ہے دین اسلام میں سب سے اونچا عمل تھا، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونچے عمل کے ذریعے سے تاریخ کی گنتی کو جاری رکھا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے اصل میں کہ نئے سال کے آنے پر انسان کو خوشی منانا نہیں ہے، بلکہ اس پر مختلف قسم کے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا جائزہ کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو وقت گیا ہے میرا، اس میں نے کتنی نمازیں پابندی کے ساتھ میں پڑھی،
کتنا صدقہ خیرات میں نے اس وقت میں کیا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ذہن میں سال کے گزرنے پر یہ لانا ہے کہ کتنے لوگوں کو میں نے اس سال تکلیف پہنچایا، کتنوں کو میرے ذریعے سے نقصان ہوا، کتنوں کے دل میں نے توڑ دیا، اس کا حساب لگایا. جیسے تجار جو ہوتے تاجرین، یہ اپنے پورے سال کا حساب لگاتے کہ ان کی تجارت پہ ان کو کتنا نفع پہنچا اور کتنا نقصان ہوا. تو نقصان کیوں ہوا اس پر کیوں نظر کرتے. لیکن کتابوں میں ملتا کہ سورج جب بھی نکلتا ہے تو روزانہ انسانیت کو سورج اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اے بنی آدم کے اولاد، آج کے دن تم کو جتنی عبادت کرنا ہے کر لو، اب دوبارہ میں اس دن کے لیے اس تاریخ پر تمہارے لیے کبھی نہیں نکلوں گا. ابھی جو سورج آج نکلا جمعہ کے دن، اب یہ سورج یہ دن کبھی ملے گا بھی نہیں اور یہ وقت بھی اس کو نہیں ملے گا، بلکہ وقت تو بڑھتا چلا جائے گا. تو اس میں اس چیز کا حساب آپ نے لگایا کہ کتنے لوگوں کو میں نے تکلیف پہنچایا اور کتنے اچھے کام مجھ سے ہوئے ہیں اور میں نے کتنے سنتوں پر میری زندگی گزری اور کتنی زندگی میری اللہ کے حکموں کے خلاف ہوئی. یہ ہے گننے کی چیز. اور اس چیزوں کو گننے کے لیے کوئی خاص دن یا خاص تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ روزانہ آدمی اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے. یہ سال وال منانا تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تو کہہ رہا ہے کہ روزانہ تم اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. جب رات کو سو رہے ہو اب اپنے زندگی کا حساب لگاؤ کہ آج 24 گھنٹے والے عمل میں، 24 گھنٹے والی زندگی میں نے کتنے کام اچھے کیے اور کتنے کام مجھ سے برے ہوئے ہیں، اس کا حساب لگاؤ. تو اغیار کے جو طریقے ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بالکل اس کے برعکس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ نے جگہ جگہ پر موقع در موقع یہود اور نصارہ کی مخالفت آپ نے کی ہے اور اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کر کے بتلائی. ایسے 10 چیزیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ تم خضاب لگاؤ. ہم جو بالوں کو لگاتے ہیں نا خضاب، اس کو لگانے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن کالے رنگ سے منع کیا گیا ہے. کالا رنگ اگر آدمی سفید بالوں کو کالا کر دے گا یا داڑھی کے بالوں کو کالا کر دے گا تو یہ حدیث میں یہ منع ہے. اس کے علاوہ تمام رنگوں کو آدمی جو اس کو پسند ہے وہ لگا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اس کی تعلیم دی. کیوں تعلیم دی؟ اس تو بتلایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگاتے ہیں، اس لیے تم خضاب کے ذریعے سے ان کی مخالفت کرو. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفت کی گئی یہود و نصارہ کی، تو بتلایا کہ یہود جو ہیں اپنے انگلیوں کے ذریعے سے سلام کیا کرتے تھے اور نصارہ اپنے ہتھیلیوں کے ذریعے سے سلام کرتے تھے. انگلیوں کے ذریعے سے یہود اصابع الاشارہ کہ انگلیوں کے ذریعے سے سلام کرتے تھے اور نصارہ ہتھیلی کے ذریعے سے سلام کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مخالفت کے لیے حضرات صحابہ سے کہا کہ تم الفاظ کے ذریعے سے سلام کرو. السلام علیکم تم یہ کہا کرو. اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہاتھ اٹھا کر کے سلام کرتے ہیں، اگر ہم الفاظ نہیں بول رہے ہیں یا ایسے منڈی ہلا لیتے ہیں یا ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو یہ بھی یہود و نصارہ کی ابتدا ہے. یعنی ہمارا یہ عمل یہود و نصارہ دونوں کا جامع ہے، مرکب بن گیا. تو اس کی مخالفت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ کا اشارہ کہاں پر کرنا ہے کہ آدمی دور ہو، وہاں تک کہ ہماری آواز نہیں جا سکتی ہے،
تو آدمی ہاتھ کا اشارہ بھی کرے گا اور الفاظ بھی اپنے زبان سے بولے گا. اشارہ کر رہا ہے ایسا السلام علیکم، تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس نے مجھے سلام کیا، اس لیے اشارہ ہے. اور نزدیک ہے تو پھر اس کو اشارہ نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ کہا کہ تم سلام کے ذریعے سے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. دوسری مخالفت. تیسری مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہ بتلائی کہ یہود و نصارہ جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ سحری نہیں کرتے، سحری نہیں کھاتے. تو تم ان کی مخالفت اس انداز میں کرو کہ جب بھی تم روزہ رکھو تو اس کے اندر سحر کرو. یعنی سحر بولے تو جادو نہیں، سحر کا ایک معنی جادو کا بھی آتا ہے. تو سحری کا مطلب ہے کھانا کھاؤ، سحری کھانا سنت ہے روزہ رکھنے کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو یہودیوں اور نصرانیوں کی مخالفت کے لیے یہ حکم دیا کہ تم سحری کھا کر کے یہود و نصارہ کے روزے کی مخالفت کرو. پانچواں عمل بتلایا کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو افطار کے اندر عجلت کر کے. عجلت کا مطلب افطار کے اندر جلدی کیا کرو. اور بتلایا کہ جب تک امت مسلمہ افطار کے اندر جلدی کرے گی کامیابی کے دروازے ان کے لیے کھلتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ افطار کے اندر جلدی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کو کھول کر کے رکھ دیں گے. تو جلدی کرنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا افطار کا وقت ہے 6:40 پر. اب کوئی آدمی جلدی کا لفظ حدیث میں سن لے اور اپنے عقل سے حدیث کی تشریح کر لے تو 6 بجے اگر وہ افطار کر لے اور بھی جلدی کر لے تو اور ثواب ملے گا. جلدی سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ جلدی سے مراد یہ ہے کہ جب 6:40 پر افطار کا وقت ہو گیا اب وہاں کو فوراً افطار کر لیا جائے گا. دعا مانگنے میں لیٹ کرے گے افطار میں، یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرات صحابہ کو یہ بتلایا کہ تو افطار میں جلدی کر کے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کیف یجمع الناس للصلاۃ، کہ جب نماز حضرات صحابہ کو فرض کر دی گئی تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے یہ رائے دی کہ تم مجھے بتاؤ کہ نماز کو لوگوں کو بلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو ہے ناقوس بجا کر کے بلایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا من امر الیہود، وہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس کا عمل فرمایا. بعض نے بتلایا کہ سنگار کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا امر النصارى، کہ وہ نصارہ کا طریقہ ہے. بعض صحابہ نے فرمایا کہ آگ جلائی جائے تاکہ جب لوگ آگ کو دیکھیں گے تو نماز کے لیے آ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہوا فی المجوس، وہ امر المجوس، وہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر بعد ایک صحابی جن کا نام حضرت زید ابن حضرت عبداللہ ابن زید، انہوں نے اور بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے خواب بیان کیا اور اس خواب کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کو اس نے 2 مرتبہ کہا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو 2 مرتبہ کہا، حی علی الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہا، حی علی الفلاح کو 2 مرتبہ کہا، پھر اللہ اکبر اس نے کہا اور لا الہ الا اللہ اس نے کہا. اللہ کے نبی سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہی اذان کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اعتبار سے بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی آپ نے مخالفت کی، ان کی ابتدا اس کے اندر بھی نہیں دی گئی. اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی عاشورہ کے روزے کے تحت، کہ ان سے کہا گیا یہودیوں و نصرانیوں سے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت ہماری زیادہ ہے، ہم اس کے لیے روزہ رکھیں گے.
اور آپ نے آخر میں 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، اس میں فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو اس 90 روزے کے ساتھ بھی 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھنے والے اس کو رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور نصرانی کی مخالفت اس انداز میں بھی کی کہ ہفتے کے دن اور اتوار کے دن، شنبہ اور ایک شنبہ سنیچر، ایک شنبہ اتوار، یہ دونوں دن جو ہے یہود اور نصارہ کی عید کے دن تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عید کے دن تو روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن میں عید کے عیدوں کے دن جس کو انہوں نے عید کا دن طے کیا ہے اور یہ 2 دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، اس دن میں روزہ رکھوں گا۔ آپ سنیچر کے دن روزہ آپ نے رکھا اور اتوار کے دن بھی آپ نے روزہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کرنے کی۔ پھر آخر کا عمل بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ جب قبرستان لے کر کے جا رہے ہیں میت کو، تو آپ قبرستان میں جب تک میت کو قبر کے گڑھے میں نہیں رکھتے تھے اس وقت تک آپ بیٹھتے نہیں تھے، تشریف نہیں رکھتے۔ ایک یہودی عالم تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے مذہب میں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ سن لو، جب تک جنازہ تمہارے کندھوں پر ہو تو اس وقت مت بیٹھنا، اور جب جنازہ تمہارے کندھوں سے نیچے رکھ دیا جائے اب تم نیچے بیٹھ جانا، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ یہودی لوگ جنازہ جب لے کر کے چلتے وہ بیٹھتے نہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی بھی مخالفت کی بتلایا۔ اور ایک مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ کی ہے۔ وہ کیا کی؟ یہودیوں کے اندر عورت کو جب خاص ایام آ جاتے ہیں، عورت جب ناپاک ہو جاتی ہے، ان کے یہاں پر عورت کے ساتھ میں رہنا، اس سے بات کرنا، اس کے ہاتھ سے کھانا کھانا، اس کے ساتھ میں سونا اچھوت مانا جاتا ہے۔ یعنی جس کو ہمارے گاؤرانی زبان میں ہاتھ بوٹ کہہ لیجیے، وہ جب ایسا ایام مخصوصہ جب مستورات کو شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے خواتین کو ایک حجرے میں کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور ان کو کھانا بھی جو دیا جاتا ہے جس طریقے سے کسی حقیر اور فقیر انسان کو کھانے کو پھینک کر کے دیتے ہیں، ایسا ہی وہ اپنے مستورات کے ساتھ میں معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو کہ نکاح حلال ہے، لیکن تم اس موقع پر مستورات سے مجامعت نہ کرنا، یعنی ان سے صحبت اور تعلق قائم مت کرنا، لیکن ان کے ساتھ میں کھانا، بیٹھنا، پینا، ان کے ساتھ میں آرام کرنا، ان کے ساتھ میں گفتگو کرنا، تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی بھی اس معاملے میں بھی مخالفت کی ہے، یہود و نصارہ۔ تو اس وقت یہودی نے کہا کہ اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شخص ہے، اس نے ہماری مخالفت کرنے کی قسم کھا لی ہے۔ تو دیکھو ہمارے نبی کیسے 10 امور ہے جو میں نے ابھی بیان کیے، 10 امور ہے یہ کہ 10 ایسے امور ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا یہودیوں کے نصرانی کی مخالفت کی، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہم ان یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں۔ کیسی اتباع کر رہے ہیں؟ نیا سال آ رہا تو ہم بھی ان کے ساتھ میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور 12 بجے تک جاگ رہے ہیں، اس میں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور میوزک بجایا جا رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے ذریعے سے، اسٹیٹس کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں، نئے سال کی مبارکباد ہم دے رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی نے تو یہودیوں کی مخالفت کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتلایا، فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ یہودیوں کے شانہ بہ شانہ، قدم بہ قدم چلیں گے، اور جس سوراخ سے یہودی داخل ہوا تھا اس سے یہ بھی داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ وہ طلب کتاب والوں نے لکھا ہے، یعنی وہ جگہ اتنی تنگ ہوگی کہ جہاں سے آدمی جا نہیں سکتا، تو یہ مسلمان ان یہودیوں کی نصرانیوں کی ایسی تقلید کریں گے کہ بالکل ان کے قریب ہو جائیں گے، جیسا کہ آدمی کسی تنگ جگہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئے سال کی مبارکباد دینا اور اس کے جتنے بھی امور ہیں وہ تمام چیزیں یہودیوں کی اقتدا کرنا ہے۔ ایسی دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ سالگرہ منانا، یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔
اور اسی طریقے سے برتھ ڈے منانا یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں پر تو یوم پیدائش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یوم پیدائش کا تصور ہی نہیں. اس پر کیا خوشی منانا؟ خوشی سے اس بات پر منائی جائے گی کہ جس کے ذریعے سے آدمی اچھا کام کر رہا ہو اس پر خوشی آدمی منائے. کہ پہلا اس پر تو خوشی منانا ہے نہیں، حضرات صحابہ نے بھی نہیں منائی. اس لیے برتھ ڈے منانا اور اس کے تعلق سے جتنا ہمارے نوجوان اس میں مشغول ہیں اتنا کوئی قوم مشغول نہیں. یہ واٹس ایپ پر، اسٹیٹس پر دوسرے کا بھی ہوگا تو اپنے واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، ہر بھائی ہیپی برتھ ڈے بھائی، اور یہ کر رہا وہ کر رہا. یہ تمام کے تمام چیزیں یہودیوں کی ابتدا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ میں اس کا اثر ہوگا. اور ان لوگوں کی ہم ابتدا کر رہے ہیں جو ہمارے جانی دشمن ہیں اور ایمانی دشمن ہیں، جنہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹا کر کے رہیں گے. ہم کو اپنے مذہب سے ہٹانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کوشش کیا ہے؟ یہی وہ طور اور طریقے ہیں جو انسان کے اندر اسلام سے بغض پیدا کرتے، اس سے اسلام سے دوری پیدا کرتے. اس لیے چاہیے کہ ابنائے اسلام کو، اسلام کے بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. سنت کے مطابق، سنت اور شریعت یہ ہمارا اصول اور ضابطہ ہے. سنت اور شریعت یہی ہمارا قانون ہے. اس کے علاوہ تمام طریقے جو باطل ہیں اور تمام کلچر جو سنت سے ہٹے ہوئے ہیں اور تمام تہذیبیں جو شریعت سے ہٹی ہوئی ہے اس کا کوئی اسلام میں کوئی رول نہیں ہے. اس کو کرنے کی اجازت اسلام دیتا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم بے دینی بس چند چیزوں کو ہم نے بے دینی سمجھ لی ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو نشے کے تعلق سے بڑے متفقر ہیں اور دوسرے چیزوں کے تعلق سے بڑے متفقر ہیں، لیکن خود یہودی والے عمل پر چڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے ان کو کوئی فکر نہیں. خود کا عمل یہودی والا ہے اور یہودیوں کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں جانتے. تو ہمارے پاس تو قرآن حدیث ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہے، قرآن کریم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے تمام احوال کو بیان کر دیا ہے، قیامت تک کی زندگی کو بیان کر دیا ہے، تمام حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے. اب دوسرے کے طور طریقوں کو لے کر کے ناچنا یہ ایک بیوقوفی والا عمل کہا جائے گا. اس کو بیوقوفی کہیں گے. یہ بیوقوف آدمی ہے جس کی اسلامی ارکان، اسلامی تشخص اور اسلامی رہن سہن کو غیروں نے اپنایا ہے. اس کو غیر لوگ اس کو اس لیے اپنا رہے ہیں، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ اپنا رہے ہیں. اور ہم جن کے لیے وہ طریقے نافذ کیے گئے تھے وہ غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور اپنے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اس لیے اس سے بچنا ہے. اس لیے نئے سال کا آنا اور اس میں یہ تمام چیزیں یہ ساری کی ساری بکواس اور بیکار چیزیں ہیں. اس لیے اس پر افسوس کرنا ہے. انسان کی زندگی جو ہے کب تک وفا کرے گی اس کے ساتھ میں بتایا نہیں جا سکتا ہے کہ کب تک آدمی اس پر زندہ رہے گا اور کب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اس کو بتایا نہیں جا سکتا. آج ہم دیکھیں آج پوری دنیا کے اندر، آج پوری دنیا میں جو ہے تقریباً 70% موتیں ایسی ہو رہی ہیں، اچانک کی موتیں. 70% جو پوری دنیا کے اندر موتیں جو ہو رہی ہے، اموات جو ہو رہی ہے وہ اٹیک کی بنیاد پر ہو. دل کا دورہ آدمی کو پڑ رہا اور سیدھا نکل جا رہا ہے، چلتے چلتے آدمی نکل جا رہا ہے. تو دیکھو یہ حالات ہے دنیا. اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ جو موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، انسان اس وقت کی قدر کرے، اس لمحے کی قدر کرے اور اپنے اوقات کو صحیح جگہوں پر لگائے جس کا نعم البدل انسان کو ملے. ہماری زندگی برف میں جیسی تو ہے لیکن برف بے فائدہ ہے اور ہماری زندگی فائدے والی ہے. برف پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کی زندگی برف کی جیسی ہے، پگھل جائے گی لیکن پگھل کر کے ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کو جہنم کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے. دوزخ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ اس کو ملے گا. اس لیے میں محترم بزرگ دوستوں ان تمام یہود و نصارا کے طریقے سے اپنی زندگی کو نکال کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اور پورے امت مسلمہ کی اقوال عالم کے وطیرے سے ہماری ان کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں تمام بات